بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کے متعلق معتبر سند کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص ہر فریضہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو کوئی کاٹنے والی چیز اس سے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ایک اور معتبر حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی علیہ السلام، تمہارے لیے ہر فریضہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنا ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر یا صدیق یا شہید کے علاوہ کوئی اس عمل کو ہمیشہ جاری نہیں رکھ سکتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص ہر فریضہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو سوائے موت کے کوئی چیز اسے بہشت میں جانے سے روک نہیں سکے گی۔ ایک اور حدیث سے معتبرہ میں ہے کہ جو شخص ہر فریضہ نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اس کی نماز قبول ہوگی، وہ خداوند عالم کی پناہ میں رہے گا اور خداوند عالم اسے ہر گناہوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ شیخ کلینی، ابن بابویہ اور دیگر محدثین نے معتبر اسناد کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ شیبہ حضلی نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اعضاء اب ان اعمال کے بجا لانے سے عاجز ہو گئے ہیں جن کا میں پہلے سے عادی تھا، تو اب مجھے ایسا کلام تعلیم فرمائیں جو میرے لیے آسان ہو اور مفید بھی ہو۔ اس پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تب اس نے اپنے الفاظ کو 3 مرتبہ دہرایا۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ارد گرد کے تمام درخت اور مٹی کے ڈھیلے رو پڑے ہیں، پس جب تم نماز فجر سے فارغ ہو جاؤ تو 10 مرتبہ کہو، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پاک ہے بزرگ تر اللہ اور حمد اسی کے لیے ہے، نہیں کوئی حرکت قوت مگر وہی جو خدائے بلند و بزرگ سے ہے۔ اس کلام کی برکت سے خدا تم کو اندھے پن، دیوانگی، برس، جذام، پریشانی اور فضول گوئی سے نجات دے گا۔ شیبہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو میرے دنیا کے لیے ہے، میری آخرت کے لیے بھی تو کچھ بیان فرمائیں۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ کہو، اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ اے معبود، تو مجھے اپنی طرف سے ہدایت دے، مجھ پر اپنا فضل و کرم جاری رکھ، مجھ پر اپنی رحمت کی چادر تان دے اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے اور مرتے دم تک اسے جان بوجھ کر ترک نہ کرے تو جب وہ میدان حشر میں آئے گا تو اس کے لیے بہشت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ آخری دعا دیگر معتبر اسناد کے ساتھ بھی روایت کی گئی ہے۔ اگلا نمبر ہے تسبیحات 4، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے متعلق شیخ طوسی، ابن بابویہ اور حمیری نے صحیح اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اگر تم اپنے تمام مال و اسباب و اشیاء و ظروف میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے پر رکھتے چلے جاؤ تو کیا وہ آسمان تک پہنچ جائیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، آیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی چیز تعلیم کروں کہ جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان تک گئی ہوں؟ سب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحیح اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص ہر فریضہ نماز کے بعد اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے ان تسبیحات اربع کو 40 مرتبہ پڑھے تو وہ خدا سے جو کچھ مانگے گا وہ اسے عطا فرمائے گا۔ صحیح اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص فریضہ نماز کے بعد 30 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے بدن پر موجود ہر گناہ ساقط ہو جائے گا۔ ایک اور صحیح حدیث میں جناب ہی سے منقول ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں جس ذکر کثیر کا ذکر فرمایا ہے اس کی ستائش کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے۔ قطب رحمندی نے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے برا بن عازب سے فرمایا، آیا چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایسی بات بتاؤں کہ جسے بجا لانے سے تم خدا کے پکے اور سچے دوست بن جاؤ؟ اس نے کہا ضرور فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے